یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست عمل بتانے والا ہوں۔ یہ عمل بڑے بڑے بزرگ اولیاء اللہ والوں کا آزمودہ عمل ہے۔ بڑے بڑے عاملین ایسے عمل کو اپنے سینے میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ ایک دو سال کی خدمت کرنے کے بعد شاگردوں کو بتایا کرتے ہیں، لیکن میں یہ عمل خدمت خلق کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں کو شیئر کر رہا ہوں۔ یہ عمل مخفی عملیات میں سے ہے۔ سینکڑوں مرتبہ کا میرا خود کا اپنا آزمودہ یہ عمل ہے۔ جو لوگ ہر طرف سے مایوس ہو چکے ہیں، ایک بار ضرور میرے اس بتائے ہوئے عمل کو آپ کریں۔ امید ہے کہ 100% اس میں ضرور آپ لوگوں کو کامیابی ملے گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں عمل کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کے فضائل و مشاہدات پر ایک ایسی زبردست اور اتنے کمالات کی حامل ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ یاد رکھیے، یہ ایسا وظیفہ ہے، ایسا عمل ہے جو کسی بھی معاملے میں کبھی خطا نہیں ہوا۔ اس کو ظاہری طور پر پڑھیں، ریاکاری کے طور پر پڑھیں، آپ باطنی طور پر پڑھیں، کہنے کے یوں سمجھ لیجئے کہ آپ تنہائی میں پڑھیں، لوگوں میں بیٹھ کے پڑھیں، مجلس میں پڑھیں، محفل میں پڑھیں، بازار میں پڑھیں، گھر میں پڑھیں، باہر پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں، دوست احباب میں پڑھیں، اپنوں میں پڑھیں، غیروں میں پڑھیں، دشمنوں میں پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں۔ درود پاک ایسی عظیم الشان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمت ہے، ایسا کلام ہے کہ جو ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے۔ درود پاک ڈائریکٹ قبول ہوتا ہے، اور درود پاک پتہ ہے کون پڑھتا ہے؟ وہی پڑھتا ہے جس کو سرکار اپنی کرم نوازیوں سے مالا مال فرماتے ہیں۔ درود پاک عاشقوں کا ورد ہے، درود پاک عاشقوں کا وظیفہ ہے، اور اس وظیفہ پاک کی برکت سے مشکلات کا حل آج آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بڑی سے بڑی زندگی میں مشکل آ جائے، زندگی میں بڑی سی بڑی مصیبت سے ٹکراؤ ہو جائے، آپ کے راستے کے اندر مصائب کا پہاڑ کھڑا ہو جائے، آپ کے راستے کے اندر آزمائشوں کی کھائی آ جائے، آپ کے راستے کے اندر برے وقت کا ایک ایسا پہیہ چل جائے، ایسی چکی چل جائے کہ جس میں پسنے لگیں، تو کوئی چیز جب اثر نہ کر رہی ہو، کوئی ورد اثر نہ کر رہا ہو، کوئی وظیفہ اثر نہ کر رہا ہو، تو پھر آپ اس کو آزمائیں اور اس سے مدد لیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی فوراً مدد ہوگی۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ رب العزت اس کو 3 انعام عطا فرماتے ہیں۔ پہلا انعام اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے 10 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرما دیتا ہے۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس پر 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل ہوتی ہیں۔ تیسرا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ درجے بلند فرما دیتا ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت کیا کم ہے کہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ یہ فضیلت کیا کم ہے کہ جو درود پاک پڑھے اس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے، اس کے گناہ مٹنے شروع ہو جائیں، اس کے درجات بلند ہونے شروع ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہو جائیں، آپ نے اس امتی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے ساتھ ساتھ اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ ایک درود پاک کی
اس دور کے اندر، دور حاضر کے اندر درود پاک پر بہت سارے عشاق نے کام کیا ہے، بہت سارے علماء و مشائخ نے کام کیا ہے، لیکن اس دور حاضر میں پیر ابو نعمان رضوی سیفی ان کی طرف سے جو کتاب لکھی گئی ہے جامع کوثر درود پاک کے فضائل و مشاہدات پر، الحمدللہ میں کسی کی بات نہیں اپنی بات بتا رہا ہوں کہ مجھے 2016 کے اندر فالج کا اٹیک ہوا، ہارٹ کا مسئلہ بنا، لیکن درود پاک کی برکت سے اللہ رب العزت نے الحمدللہ اعضاء کو بھی سلامت فرمایا، جسم کو بھی سلامت فرمایا، جسم کے تمام اعضاء بھی سلامت، جان بھی سلامت، صحت بھی سلامت۔ وجہ کیا؟ ورد کون سا، وظیفہ کون سا، عمل کون سا، چلہ کون سا؟ درود پاک۔ اور اس درود پاک کے حوالے سے الحمدللہ ایک بڑی زبردست اور ایک بڑی عالی مرتبہ عالی شان کتاب جامع کوثر کے نام سے، میں یہ واقعہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں کہ جب فالج کا اٹیک ہوا تو میں نے فوراً، مجھے حضرت شیخ شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کا لکھا ہوا کلام اور جن کے لکھے ہوئے اشعار آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں اطراف میں حجاج کرام کو، زائرین کو جب وہ ادھر جاتے ہیں زیارت کے لیے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب سلام پیش کرتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک کے چاروں اطراف میں ان کے اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کو فالج ہوا تو بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں نے علاج کیا، لیکن ان کا علاج کارگر ثابت نہ ہوا۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت میں ایک قصیدہ لکھا جس میں کئی اشعار تھے، تو وہ قصیدہ لکھا اور قصیدہ لکھ کے اس کو جیب میں ڈال لیا اور عرض کی، یا اللہ تیرے محبوب کی شان میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے۔ تو دنیا کے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تیری بارگاہ سے تو جواب نہیں نہ ہوا، انکار تیری بارگاہ سے نہیں ہوا، تو یا اللہ پاک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نے یہ اشعار لکھے ہیں، مجھ پر کرم نوازی فرما دے۔ تو مدینے والے لجپال نے اسی رات ہی خواب کے اندر حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کو اپنی زیارت سے مشرف فرمایا اور ان کے بدن پر یوں دست مبارک پھیرا، اور یہ دست مبارک ید اللہ فوق ایدیہم، یہ وہ ہاتھ ہے، یہ وہ دست مبارک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی اپنا دست مبارک قرار دیتا ہے۔ تو اس دست مبارک سے جب ہاتھ دست مبارک مس ہوا حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کے بازو کے ساتھ، ہاتھ کے ساتھ، جسم کے ساتھ، تو ان کا پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ واقعہ میرے ذہن میں تھا، میں نے اختصار کے ساتھ یہاں عرض کیا ہے، اگر اس کو تفصیلی بیان کروں گا تو بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر ارشاد فرمایا، شرف الدین کھڑے ہو کے وہ قصیدہ سناؤ جو میری شان میں تم نے لکھا ہے۔ تو عرض کی حضور میں سناتا ہوں۔ تو سرکار کی بارگاہ میں وہ قصیدہ سنایا جس کے ابتدائی اشعار یہ ہیں، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت مسرور ہوئے، کیونکہ درود پاک پڑھنے والا دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈائریکٹ فیض یاب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں اس کے بارے میں ضرور بات ہوتی ہے اور وہ بارگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقبول ہو جاتا ہے۔ تو حضرت امام شرف الدین بصیری علیہ رحمہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب کے اندر خوش ہو کر آپ سرکار نے چادر عطا فرمائی۔ اس وجہ سے ان کے قصیدے کو قصیدہ بردہ شریف کہا جاتا ہے، یعنی چادر والا قصیدہ۔ اور خواب کے اندر ہی آقا علیہ السلام نے ایک روٹی بھی عطا فرمائی جو آدھی خواب کے اندر کھائی اور آدھی صبح اٹھے تو سرہانے پڑی تھی، اور وہ چادر بھی سرہانے پڑی ہوئی تھی جو خواب کے اندر ملی۔ صلحاء کرام سلف صالحین کا انداز رہا، طریقہ رہا کہ وہ درود پاک کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھتے تھے، اور کئی مشکلات کا، ایک کا نہیں کئی مشکلات کا حل، مصیبتوں کا حل، پریشانیوں کا حل اللہ کے دربار سے وہ درود پاک پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان مصیبتوں سے نجات حاصل کر لیتے تھے۔
تو درود پاک سن لیجئے، حل المشکلات درود پاک ہے، یہ اس درود پاک کا نام ہے درود حل المشکلات، یہ جامع کوثر کے اندر موجود ہے۔ میں درود پاک پڑھ کے آپ کو سنا دیتا ہوں۔ درود پاک سکرین پر بھی آپ اس کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ دوبارہ پھر آپ سماعت فرما لیجئے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک ہے، اس درود پاک کو کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، صبح و شام پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ مشکلیں جن کی سمجھ نہیں آ رہی، غیبانہ طریقے سے آپ کو پیسی جا رہی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں، وہ آزمائشیں، وہ مصیبتیں وہ دور بھاگ جائیں گی آپ سے، ایسے جیسے ہوا کے اندر خس و خاشاک اڑ جاتے ہیں، تنکے اڑ جاتے ہیں، اور سیلاب کے اندر جس طرح تنکے بہہ جاتے ہیں، پانی کے اندر جس طرح تنکے بہہ جاتے ہیں، جس طرح ہواؤں کے اندر تنکے اڑ جاتے ہیں، اس طرح سے انشاءاللہ وہ پریشانیاں، وہ مصیبتیں، وہ غم، وہ حزن و علام آپ سے کوسوں دور چلے جائیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو درود پاک کے فضائل و مشاہدات کی یہ ویڈیو درود حل المشکلات پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوست احباب میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے موبائل کے اندر جتنے بھی نمبرز ہیں ان نمبروں پر ضرور سینڈ کیجیے گا، ضرور فارورڈ کیجیے گا، اور اس کو اپنے فیس بک آئیڈیز پر بھی لگائیے گا۔ کر بھلا ہو بھلا، ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔